نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، گزشتہ کئی خطبات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ساتھ ہی اہل بیت اعظام شان اور مقام، سیرت، شہادت بیان ہو چکی، اور محرم الحرام کی مناسبت سے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین انہی شان اور مقام اور عظمت ساتھ آنے والے اعتراضات، شبہات بارے دفاع اور جو اشکالات نے ہونا تھا بارے ذہن دی صفائی ستھرائی، کئی ایک خطبات دے اندر بیان ہو چکے۔ آج کی گزارشات محدود رہیں گی صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ خلفائے راشدین اور نبی علیہ السلام کے انتہائی برگزیدہ اور پیارے اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب نے، تو آپ نے فضائل اور مناقب، آپ کی سیرت نے کئی ایک واقعات بیان کرنے کی کوشش کرا، اور صرف آپ کے فضائل اور مناقب کی کوشش کرے گا کہ بات محدود رہے۔
وگرنہ آپ کا موضوع جو ہے انتہائی اہم بھی ہے اور تفصیل طلب بھی ہے، کیونکہ اسلام وچ آپ کی حیثیت ایک ایسی ہے کہ جنہ کے بارے خود ہی آپ فرماتے ہیں اپنے بارے کہ میری وجہ تو 2 گروہ جہنم اندر جان، ایک گروہ میری شان میں جو غلو کرے گا اور دوسرا تنقیص کرے، یعنی ایک گروہ شان بڑھائے گا اور دوسرا گروہ شان گھٹائے گا، تو دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق جہنمی نے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جس ہستی کی شان بڑھانا اور گھٹانا جرم ہے، کفر ہے، گناہ ہے، تو پھر اس کی شان نو سمجھنا لازم ہوئے گا، ضروری ہوئے، کیونکہ آپ کی شان دی اگر معرفت نہ ہوئی تو پھر یا بندہ شان بڑھا بیٹھے گا یا گھٹا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے رہے کہ جتنے فضائل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتب احادیث کے اندر نے، اتنے فضائل انفرادی اور کسی صحابی دے نہیں کہ جتنے آپ دے فضائل احادیث نے۔ تو اس واسطے آپ کی شان اور مقام اور آپ کی ذات جھوٹی روایات کی محتاج نہیں ہے، آپ کی شان لی قرآن ہی کافی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین کافی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی آپ دی سیرت دے بہت سارے پہلو شان اور مقام دے حوالے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نال آپ کی اتباع دے حوالے نال، پیروی دے حوالے نال اس قدر سنت دے دل دادا سن کہ سیدنا عبد خیر رحمہ اللہ فرماتے کہ میں اپنی اکھاں نال سیدنا علی رضی اللہ تعالی نو دیکھیا کہ آپ اپنے پیران دے اوپر والے حصے تے مسا کر رہا ہے، حالانکہ بندے نے موسے وغیرہ پائے ہو تے پیران تے مسا ہوندا ہے، یا جراب پہنی ہوئے تے مسا ہوندا ہے۔ تو جدوں میں آپ نو ویکھیا کہ آپ اوپر والے حصے تے مسا کر رہے ہیں تو ساتھ ہی فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ویکھیا ہوندا اوپر والے حصے تے مسا کرتیا تو میں نیچے والے حصے تے مسا کرتا، اس لئی کہ میرے خیال بہتر اولا طریقہ تے ہونا چاہیے، کیونکہ جراباں پائیاں ہون یا موزے پہنے ہون تے جڑا حصہ زمین تے لگتا ہے تو نیچے والا، پیران دے اوپر والا حصہ تے اوپر ہوندا ہے، وہ تے مٹی تے گرد و غبار تے زمین تے لگتا ہی۔ تے فرماتے ہیں ذہن عقل یہی کہندا ہے کہ پیران دے نیچلے حصے تے مسا ہوئے
لیکن رسول اللہ دی سنت تے رسول اللہ دا عمل تے آپ دا طریقہ جڑا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے علی نے، وہ ہے پیران دے اوپر والے حصے تے بس. تو میں اوپر والے حصے تے کیوں کرنا کہ میں رسول اللہ نو ویکھیا. یعنی آپ دسنا چاہتے ہیں کہ ذہن کچھ بھی کہے، عقل کچھ بھی آ، لیکن دین وہی ہے جو اللہ دی وحی ہو، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ کس دا عمل ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام دے وچوں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال محبت عقیدت اس قدر سے آپ کو ایک فیصلہ آیا تو جدوں فیصلہ کرن لگے تو آپ نے اس جھگڑے اندر، اس کیس اندر فیصلہ کر کے فرمایا کہ میرے دو ساتھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیصلہ یہی سی، اسی واسطے میں یہ فیصلہ اسی طرح کیتا ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں نے موت آوے تے ابو بکر و عمر جیسی موت آوے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. عجز اور انکساری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ہے، تواضع شان پڑھیے تے بندہ حیران ہوتا ہے. عجز اور انکساری دیکھ. آپ کا بیٹا محمد بن حنفیہ آپ کو سوال کرتے کہ ابا جی یہ گل تے دسو، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام وچ افضل کون؟ یہ ساری لڑائی جھگڑے فتنے فساد اسی ایک قول، اس ایک حدیث کی ختم نے اگر انسان دا ذہن اور دماغ اور دل صاف ہوئے اصحاب رسول دے بعد. سوال کرنے والا علی دا بیٹا ہے، اور سوال کنا کیتا جا رہا ہے سیدنا علی کو. تے سوال کیے کہ صحابہ کرام میں افضل ترین ہستی کون؟ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی. بیٹے نے بات نو اگے پڑھایا، کہنے لگے ابا جی ثم پھر، یعنی ابو بکر تو بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. بیٹا آندا ہے کہ میں دل وچ خیال آیا جے میں ہن پوچھاں گا نا تیسرا کس دا نمبر ہے تے آپ نام لین گے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی. تو فرماتے ہیں میں سوال دے انداز نو الفاظ نو بدل لے. میں یہ سوال نہیں کیتا کہ پھر کون، پہلا سوال تو بعد دوجے دے بارے کی سی کہ پھر کون. تیسرے دفعہ میں پوچھا ابا جی پھر تیجا نمبر تے تہاڈا ہے، تیسرا نمبر تے تہاڈا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ما انا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان بندوں میں سے ایک مسلمان ہوں، بس یہی میری شان ہے، یہی میرا مقام. کہاں ہیں وہ لوگ مشکل کشا کہنے، حاجت روا کہنے والے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بارے جھوٹی روایات اور قصے اور کہانیاں کھڑنے والے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں جتنا جھوٹ اس اللہ دی زمین تے سینا علی دے بارے رافضیہ نے اور بولے ہے، اتنا جھوٹ کسے دے بارے. اسی حدیث کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ترتیب دیتے ایمان لے آنا فرض، ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ ترتیب حدیث بھی اس طرح، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب اس طرح بیان، یعنی سیدنا علی دے بارے
اللہ کہنے والے، محبود کہنے والے، یعنی مشکل کشا حضرات اسی عمومی طور پہ تقاریر رد کرنے نا کہ علی مشکل کشا نہیں، یہ تو بہت گھٹ، بہت کم حد تک جو انہوں دے بارے گل مشہور ہے، معروف ہے، ادھر رد ہے۔ رافضیت دے وچ ایسے گروہ نے جو علی رضی اللہ عنہ اللہ اور معبود کا ایویں نہیں فرمایا کہ میری وجہ تو 2 گروہ جہنم میں جا سکتے، اور بدبخت توہین کرنے والے بھی گروہ موجود ہیں، ناسبیات جڑے سیدنا علی دے ایمان اور اسلام نو ہی قبول نہیں کر دینا، اس ناسبیت والانتہاء اور غلو کرنے والے رافضیاں دے طرف بھی انتہا۔ بلکہ میں ایک رافضی دا کلپ سن رہا سی تو کہہ رہا سی کہ حضرت علی آدم علیہ السلام دے دادا جان ہیں، اور استدلال کر رہا سی کہ اللہ فرماندا ہے کہ خلقہ من تراب، کہ میں انہوں نے مٹی چوں پیدا کیتا ہے، تو مٹی انہوں دی باپ ہو گئی، تو حضرت علی ابو تراب ہوئے تو وہ دادا ہو گئے۔ باساں کا نظریہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو پہلے علی پاک کو پیدا کیا، یعنی عقل دی بھی خلاف ہے نا کہ بیٹے تو پہلے باپ دا یعنی کہ بیٹا پہلے پیدا ہو جائے اور باپ بعد، عقل دے ڈھقل دے ساری چیزاں خلاف۔ بلکہ آندے نے کہ آدم علیہ السلام دی نو اللہ جدوں پیدا کرنا چاہے تو اس مشورہ حضرت علی کو لیا سی، یعنی تسی جتنا کہو گے نا با انہاں دے بارے کتنا کچھ کفر لوگوں نے معروف کیتا ہوا ہے، اگر تسی سنو پڑھو تو حیران ہو۔ بلکہ بحر الانوار انہاں دی معتبر تفسیر ہے، وہ تے بات لکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ نے کہا کہ من کہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ تے خلیفہ بلا فصل، تے حضرت یونس علیہ السلام نے انکار کیتا تے مچھلی دے پیٹ وچ گئے، پھر منیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آندے نے منیا اقرار کیتا ہے تے باہر آئے، یعنی کفر دی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ لیکن چونکہ میری کوشش ہے کہ گزارشات آپ کی شان اور مقام اور عظمت تک محدود رہے، اس چیپٹر نو نہ کھولیا جائے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالی کل کچھ کام ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے نے، مثلا آپ کو لوگ قبراں برابر کروائیں رسول اللہ، صحابہ تے اور بھی موجود سے، بت گروائے، صورتاں مورتیاں مٹوائیں، قبراں نو برابر کروایا، کچا کروایا، اور سیدنا علی نو بھی جدو آپ نے اعلان کروایا سی نا مناج کہ آج کے بعد یعنی کوئی مشرک حج نہیں کرے اور کوئی ننگا بیت اللہ دا طواف نہیں کرے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق نے بھیجا، میں سا اور میرے نال چند اور ساتھی سے، اسی سارے مؤذنین سا اعلان کرنے والے سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینا علی نو بھی بھیج کہ جاؤ اور مناج اعلان کرو حجاج کہ آئندہ سال آج کے بعد یعنی کوئی مشرک حج نہیں کرے، براءۃ من اللہ و رسول، سورۃ تو توبہ دا پہلی آیات، اور نہ ہی کوئی ننگا طواف کرے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی
اعلان کر رہا ہے کہ یہ والوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو جحیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی کو پوچھا سوال کیتے جتنیاں باتاں ساڑھے معاشرے معروف نے ہر گل دا جواب کتب حدیث موجود ہے. پوچھا سوال کیتا حضرت علی رضی اللہ کہ تہانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص کوئی کتاب کوئی وصیت کوئی چیز دے گئے؟ اج تک یہ گل مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص نصیحتاں تے خاص وصیتاں تے خاص چیزاں حضرت علی کے حوالے کر گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کول وہی قرآن ہے جڑا تواڈے کول قرآن ہے، اور ایک میرے کول صحیفہ ہے قرآن کے ساتھ ساتھ میرے کول ایک صحیفہ ایک کتابچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تحریر وہ میرے کول ہے. فرمایا او دے وچ کی لکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا او دے وچ غلام آزاد کرن دے فضائل مسائل، قتل دی دیت دے کچھ مسائل، اور ایک گل یہ لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان کافر دے وارث نہیں ہوئے. اس تو علاوہ میرے کول کوئی چیز نہیں جڑی رسول اللہ نے خاص مینوں دیتی ہو. سیدنا سعد بن عبادہ فرماندے نے کہ میں بیٹھا سا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا عبداللہ بن عمر کو سیدنا عثمان دے بارے رضی اللہ کہ سیدنا عثمان دے بارے تسی کی جان؟ حضرت سعد فرماتے ہیں میں لگدا سی کہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی دے خلاف سے او دے لئی بغض سی. تو سیدنا عبداللہ بن عمر سیدنا عثمان دے فضائل احادیث پڑھنے لگے. جدوں احادیث پڑھیاں تے او دے رنگ چہرہ جڑا چہرہ اندر دی پھر تمہیں پتہ ہے ترجمانی کر دے. بندے نو مجمع بیٹھا ہو اجتماع بیٹھا ہوئے گل پسند نہ آ رہی ہوئے تو چہرہ دستا ہے. وہ چہرے دے آثار عبداللہ عمر پڑھ کے فضائل عثمان شروع رکھے. جدو فضائل بیان کر کے فارغ ہوئے فرمایا سن لینے فضائل. اس نے کیا سن لے؟ فرمایا اللہ تیرے ناک خاک آلودہ کرے سن لینے تیرے تے پھٹکار ہوئے دھدکار ہوئے شان عثمان سن لئی. اس نے کہا شان علی شان عثمان تے میں تواڈے کول سن لئیے، علی پاک دے بارے تواڈا کی خیال؟ وہ دے ذہنی سی نہیں چلو عثمان دے بارے نے فضیلت بیان کیتی ہے تے حضرت علی دے خلاف ہون. سیدنا عبداللہ بن عمر نے علی پاک دی شان فضائل پڑھے تو دے پھر چہرے دے اثرات ویکھ کے فرمایا سن لی ہے شان علی، سن لی ہے مقام علی. تیرا ناک خاک آلود ہو جائے تیرے تے پھٹکار دھدکار ہوئے شان علی سن لی ہے. جا جو تیرا جی چاہے کر اور جو تیرا جی چاہے وہ فتوے لگا. میرے دل وچ عثمان دی بھی محبت ہے اور علی پاک دی بھی محبت ہے. غلط آندے نو لوگ کہ سیدنا عثمان اور علی دی محبت ایک دل وچ اکٹھی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا جتنے اہل و سنت سب دے دل وچ عثمان دی بھی محبت موجود ہے سیدنا علی دی محبت بھی. ساڑھے دل وچ اکٹھی ہے محبت. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی عشر مبشرات اور سیدنا سعید بن زید سیدنا عمر دے بہنوئی نے فرما دینے کہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ تے جھوٹ بننا. انہاں کناں نال اپنے کناں اشارہ کر کے فرمایا
انہاں کناں نال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سنی. آپ نے فرمایا ابو بکر جنت جان. پھر فرمایا سیدنا عمر جنتی. پھر سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف. رسول اللہ نے ان 8 نو جنتی قرار دیتا سی. میں انہاں کنال سنیا. سعید بن زید فرماتے نے 9ویں آدمی دا نام بھی میں سنیا سی رسول اللہ دی زبان چوں. جے تسی سارے سنن والے اجازت دیو تے میں او 9واں بندہ دساں. سینا سعید فرمان سارے کہنے لگے جی دسو. فرمایا او میں سا. تے 10ویں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث عشرہ مبشرہ پہلے محمد مصطفیٰ باقی 9 صاحب. اور دوسری حدیث سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح دا نام. 10 اور 11ویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ سنن نسائی وغیرہ ابن ماجہ مسند احمد انہوں حدیث عشرہ مبشرہ 10 او شخصیات جنہاں رسول اللہ نے جنت دی بشارت. اس حدیث دے بارے ایک رافضی کو سوال ہو. میڈیا تے دی تقاریر عمومی طور تے آندیاں نے شہنشاہ نقوی وہ دے کل سوال ہوئے اس حدیث دے بارے کہ حدیث عشرہ مبشرہ رسول اللہ نے جنت دی بشارت دیتی ہے 10 صحابہ نو. یہ دے بارے توڑا کی خیال؟ کہنے لگا ساڑھے ہاں تے حدیث ہے ہی نہیں. اور اہل سنت ہاں کچھ لوگ حدیث نو صحیح آندے تے کچھ ضعیف آندے. تیسری بات کہندہ یہ حدیث صحیح ہوئے تو رسول اللہ یہ نہیں فرمایا میرے جان تو بعد یا آج تو بعد جو چاند کرتے رہن جنتی نے. حضور نے فرمایا آج تک یہ جنتی نے جے فوت ہو جانتے. کہنے لگے فوت ہی نہیں ہوئے. آدھے نے جدے رسول اللہ نے حدیث پڑھی ہے نا اس دن تک یہ حدیث ہے. اندازہ کر رسول اللہ بشارت کی دے رہے ہیں جنت دی. تو جنت کدوں جانا ہے؟ قیامت نو. تو وہ آدھا بشارت آج دیتی آج. اگر اس طرح حدیث کا معنی کر لیا جائے تو پھر یہ حدیث انجی معنی ہوئے گا کہ حسن و حسین جنت نوجوانہ دے سردار نے. یہ دا معنی یہ ہوئے گا کہ آج فوت ہون. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی شہید ہون گے. یہ دا مطلب ہے کہ جس دن حضور نے دسیا اس دن فوت ہون تے پھر شہید ہون گے یا قتل ہون تے شہید ہون. یعنی مرسی دا معنی چڑھا کے حدیث سیدہ انکار اعلانی حدیث پاک دا انکار ہو. حالانکہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایسی حدیث ہے کہ اگر یہ معنی کیتا جائے جو رافضیہ نے کیتا ہے تو پھر تے ہر حدیث کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. شرط ہو جائے گی بھائی اس دن تک بشارت ہے اس تو بعد بشارت ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جدو زخمی ہوئے تو آپ نے کی فرمایا سی کہ اگر میں فوت ہو جاواں تے حضرت عثمان تے حضرت علی تے زبیر تے طلحہ تے سینا سعید تے عبد الرحمن ابن عوف یہ 6 ہستیاں زندہ
جنہ اتے رسول اللہ بوقت وفات راضی سے میں فوت ہو جاواں تے میرے بعد انہاں نے خلیفہ بنا لیا جے، انہاں چو کوئی خلیفہ چون لیا جے، یہ او ہستیاں چھیں جنہ اتے وفات دے وقت محمد مصطفیٰ راضی سے۔ بھئی اللہ راضی، رسول اللہ راضی نے، سینہ عمر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول انہاں تے راضی۔ سینہ علی رضی اللہ تعالیٰ اس قدر اسلام دین حدیث سے محبت کرنے والے سن۔ سینہ اکرمہ صحابی رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام تو پھرے مرتد ہو، تو مرتدین نو سزا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اے دیتی بگڑا کھدوا کے اگ لگوا کے او دے وچ ساڑ دیتے، جلا دیتے۔ اسی وجہ تو لوگوں نے آپ نو اللہ اور معبود کیا سی نا، بعض لوگوں نے بدبختہ نے کہنے لگے اسی پہلے آندے سے وہ آندے سن حضرت علی اللہ نے، ہن بھی لوگ کہندے میڈیا تے کلپس بے شمار موجود۔ اس وقت ایک گروہ سی جڑا حضرت علی نے معبود تے اللہ کہنے لگ، سینہ علی نے کیا ہے مرتدین نے انہوں نے جلا دے، جڑے جلائے تے جڑے پچھلے آئے انہوں نے کہا سن یقین ہو گیا تو واقعی اللہ ہے، کیونکہ آگے اللہ ہی سزا دے۔ انہوں نے کہا سزا تو سا اللہ لی دی تھی ہے، تو لہذا تو سی اللہ تے ثابت ہو گئے، دلیل آپ گئی ہونتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حدیث پہنچ، یعنی سیدنا علی دا اے عمل پہنچا ہے، سیدنا علی نے احکام کی۔ آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے سینہ علی تے، اگر میں ہوتے ہوا تے سزا نہ دیوڑ دے وہاں اے تے عذاب اللہ دا، یہ تے سینہ علی اے کسی نو آگے جلا ہی نہیں سکتے۔ جدوں اے روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس دی حضرت علی تک پہنچی، انہاں فرمایا سچ فرمایا عبداللہ ابن عباس، اپنی بات نو تسلیم کیتا ہے کہ سزا وہی ہونی چاہیے سی، یعنی قتل دی، پھانسی دی، جڑی اسلام نے کہی ہے کہ جو دین بدل دے اس کو قتل کر۔ مرتد دی سزا قتل تو ہے، آگے جلانا نہیں۔ سنت نال اتنی عقیدت اور محبت اور پیاسی نال سینہ عثمان دا زمانہ خلافت ان حج تمتع تو روکیا سی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ میں حج تمتع کروں گا، میں کسی قول دے ہوتے حدیث رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ بتائیے مسلک اور منج اور یہ عقیدہ اور یہ دعوت کس دی؟ اور حدیث دے یقین اس قدر سی شیر خدا نو کہ سینہ علی بیمار ہو، کچھ عرصہ بیمار رہے، بیماری تو بعد اللہ نے شفا بخش۔ کوئی دوست کہنے لگے اے علی تھوڑی بیماری تے تھوڑی حالت ویکھ کے سن تے ڈر لگ گیا کہ تسی ہن ٹھیک نہیں ہو سکتے جتوں تک بیماری نے تانوں پہنچا دیتا۔ آپ نے فرمایا مین کوئی ڈر نہیں سی، تہن ڈر ہو سی، مینوں کوئی ڈر نہیں سی۔ فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا رسول اللہ فرما گئے سن میری امت دا بدبخت انسان تینوں قتل کر سی، جی میں قوم سمود دے بدبخت ملعون شخص نے اللہ دی اونٹنی نو قتل کیتا ہی نا، انجے میری امت دا بدبخت انسان تینوں قتل کرے سی اور تین موت نہ آسی جب تک تیری گردن تے تیرا چہرہ تے تیرا سر زخمی نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ دے من شہادت ہی خبر دے گئے، من موت نہیں سی آ سکتی کسی بیماری چ، کیونکہ محمد مصطفیٰ دی بات غلط نہیں سی ہو سکتی۔ دا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نو شہادت ہی خبر دیتی
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو، اور پھر آپ اس امت بدبخت ملعون شخص عبد الرحمن ابن ملجم دے ہتھوں شہید ہو گئے، سر اور ہی زخمی ہوا اور گردن کٹی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنازہ سیدنا حسن ابن علی آپ دے بیٹے نے پڑھا، اور جنازے دے بھی بڑی عجیب رافضیاں نے بڑی بڑی کہانیاں گڑیا، نال تو رافضیاں دی کوئی کہانی دس دینا تاکہ تھوڑا ایمان عقیدہ سلامت رہے، کوئی گل سن لو تو کہنے لگے حضرت علی دے جنازے صرف 2 بندے آئے، پورے مسلمان کون آیا ہے، یعنی وہ مسلمان سانوں کہہ رہا ہے بھئی کون آیا ہے، بھئی حضرت علی کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ، وہاں کیا کس حیثیت سے تھے؟ امیر المومنین، بلانے والے، نمازیں پڑھنے والے، وہ سارے حضرت علی کے ساتھی تھے جنہیں اس دور میں شیعان علی کہا جاتا تھا کہ یہ علی کا گروہ ہے، اگر جنازے میں نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہیں شیعان علی کہا جاتا، لیکن جھوٹ ہے نا کہ جنازے میں نہیں آئے، جھوٹ ہے۔ آن رسول اللہ دے خاندان دے جنازے نال پچھو تاریخ پڑھو نا، آن رسول اللہ دے جنازے ٹوٹل 11 بندے آئے، کوئی صحابی نہیں آئے، بھئی اندر 10 تو 11 بندے دی تے گنجائش حجرہ پاک جماعت نہیں ہوئی، 10 11 صحابہ جاتے تھے، جنازہ پڑھ کے اکلے فردن باہر آ جاتے تھے، 2 دروازے سے، ایک سے داخل ہوتے دوسرے سے نکل آتے، کہنے لگے وہ 11 ہی تھے، 11واں امام تھا اور 10 تھے، پھر انہوں نام گنے ہوئے کون کون تھے، مقداد تھے، سلمان تھے، ابو ذر تھے، سیدنا بلال تھے، سیدنا علی پڑھانے والے تھے، اور کچھ صحابہ کے نام لکھے، انہوں نے ذہن ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نو بچو کٹو، کسی پاس رہن نہ دیو، کہنے لگے پھر کچھ دنوں بعد سیدہ فاطمہ دا جنازہ اٹھیا تے ٹوٹل 2 بندے آئے، کوئی بھی جنازے چ نہ آئے، یہ مطلب ہے جڑے رسول اللہ دے جنازے 10 آئے وہ بھی کوئی نہ آئے، انہوں نے بھی فارغ کر دیتا ہے فاطمۃ الزہرا دے جنازے چ نہ اس۔ امام حسن دا جنازہ آیا تو اتھے بھی کہنے لگے آئے ہی کوئی نہیں، جنازہ باہر نکلیا تو لوگوں نے تیر مارے، پھر جنازہ کدے کسی دا جنازہ نکل کے قبرستان جنازے گال واپس نہیں آیا سوائے حسن دے جنازے دے، حسن دا جنازہ واپس آیا، جنازے اتے میت اتے لاش تے تیر مارے مسلمانہ نے نہ اس رسول اللہ دے جنازے دی کوئی حیثیت بنن دیتی نعوذ باللہ، عوام وچ بجنازہ ہوئی کو نہیں، پڑھے نہیں صحابہ نعوذ باللہ۔ پھر فاطمۃ الزہرا دے بارے، پھر سیدنا حسن دے بارے، پھر سیدنا علی دے بارے، یعنی جنازہ بھائی حضرت علی معبود ہے نا، اللہ ہے نا، انہوں نے جنازے دی لوڑ کیڑی، دوجہ پہلو پھیکو نہ کھولو نا، بنان تیان تے معبود بنان تیان پھر مظلوم بنان دی انتہا کا۔ ہن زنانیاں نو عورتاں جے دسیا جائے ب جنازے تے تیر وسے تے جنازے چاہے ہی کوئی نہیں تے عورتاں تے رونا ہے، جنازے مرد بھی اس طرح روندا ہے کہ عورتاں تے اتھے اس رومن تے پہنچ دیا ہے۔ بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین شہید ہو رہا ہے، اپنے علاقے شہید ہو رہا ہے، اپنی مسجد شہید ہو رہا ہے، کیویں ممکن ہے کہ سارے محبت کرنے والے لڑائی نہیں سیدنا علی نال، انہوں دا گروہ ہے، انہوں دا گروپ ہے، انہوں دی مسجد ہے، دارالخلاف ہے، دارالحکومت ہے، تو کوئی لوگ کہے جی جنازہ ہی نہیں پڑھا کس
سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث پاک کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی نکلے نے صحابہ فرما دن زوجہ رسول دے گھر چو کچھ صحابہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نال انہوں دی مائیت تے راستے تے آپ دی جوتی مبارک ٹوٹ گئی کس دی رسول اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوتی مبارک اٹھا لی حضور دی اور انہوں گلی چ بہ گئے گنڈن لئی ٹانکا لان لئی سیدنا علی رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے رہے کچھ دیر تھوڑا آگے جا کے آپ رک گئے انتظار کس دے انتظار علی رضی اللہ صحابہ رک گئے ابو بکر بھی موجود رہے سیدنا عثمان بھی موجود ہے سیدنا عمر بھی موجود جب رک گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پڑھی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک گروہ آسی میری امت مشرق والے پاسوں نکسی اس تو مراد یہی عراق اور مصر جتوں سیدنا عثمان کے خلاف گروہ نکلے سارا پورے فتنے ایسی مقام تو نہیں وہ ایک الگ حدیث ہے باس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھ سن لیکن انہوں دا حلق تو نیچے قرآن نہ جاسی تلاوت نماز تو زیادہ اچھی پڑھ سن روزے رکھ سن سارے کام کر دے ہو سن اسلام چو انج نکل جان گے جویں تیر کمان چو نکل یہ مطلب ہے نماز قرآن روزہ ساری چیزاں موجود ہے ایک شے موجود نہیں وہ کیڑی ہے آل رسول اہل بیت صحابہ دی محبت اسلام چو انج نکسن جویں تیر کمان چو نکل فرمایا میری امت دا ایک شخص تو ہڈے چو اس گروہ دے خلاف جہاد کرسی اور وہ افضل ترین جہاد ہو سی اس تو پہلے مسلمانہ دیاں دو جماعتاں تقسیم ہو چکی ہو سن انہاں دوہاں چوں حق دے جڑا زیادہ قریب ہو سی اس دے خلاف جہاد کرسی دونوں حق تے ہو سن لیکن حق دے زیادہ قریب جیڑا ہو سی اس دے خلاف جہاد کرسی سیدنا ابو بکر عمر موجود ہے صحابہ نے ادھر ویکھیا کہ اس تو مراد ابو بکر ہو سی اس تو مراد عمر ہو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی اکھاں نو اٹھنا تے بھانپنا تے ویکھنا تے اندازے لگانا فرمایا انچ کوئی بھی نہ ہو سی او ہو سی خاصف النال وہ جوتا گانٹھنے والا جو جوتا گانٹ رہا ہے نا پیچھے آ رہا ہے جد انتظار اسی کھڑے وہ شخصیت ہو سی وہ خاصف النال وہ جوتا اٹھانے والا جوتا گانٹنے والا سیدنا علی آگئے صحابہ نے بات دسی صحابہ فرماتے ہیں انسان محسوس ہویا جی میں حضرت علی نو پہلے ہی اس حدیث دا علم یہ ہے وہ گروہ پہلی بات سیدنا علی کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہو سی اور آج تک ہمارا عقیدہ ہے جنگ صفین جنگ جمل میں حق کے قریب کون تھا سیدنا علی رضی اللہ دوسرا گروہ فئہ عظیمہ ہے شان ہے مقام ہے مسلمین ہیں مومنین ہیں صحابہ کرام میں ہیں بشارتیں ہیں ان کے لیے بھی لیکن حق کے قریب سیدنا علی کا گروہ اس میں کوئی شک نہیں کھلے دل سے کہتے ہیں کھلے عقیدے سے کہتے ہیں اور دل کی گہرائی سے کہتے ہیں کہ حق کے قریب کون تھے سیدنا علی رضی اللہ پھر یہی گروہ نکلا عثمان کو شہید کیا پھر یہی گروہ
ابھی ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ وہ گروہ ہے. ظاہر دیتا ہو سی. پھر رسول اللہ نے ایک نشانی دسی. آپ نے فرمایا اس گروہ وچ نشانی ہو سی جد انہوں نے خلاف جہاد ہو سی انہوں وچ ایک گروہ ہو سی اس گروہ وچ ایک بندہ ہو سی. اس بندے کی نشانی کی یہ ہوگی کہ اس کا یہ ہاتھ جو ہے کندھے سے لے کر کونی تک ہوگا, یہ اگلا حصہ اس کا نہیں ہو. یہاں کونی پر اس کا ہاتھ کا حصہ کانپتا ہوگا ایسے جیسے گوشت کا لوتھڑا, گوشت کی بڑی بوٹی آپ دیکھتے ہیں کہ ذبح کے وقت اس کو جب ذبح کر دیا جائے گوشت الگ کیا جائے تو پھر بھی گوشت پھڑکتا نظر آ. اس طرح وہ گوشت کی اس کا ایک حصہ پھڑک رہا ہو, نرم سا ہوگا, یعنی آگے ہاتھ نہیں ہوگا, کلائی نہیں ہوگی, کونی تک. یہاں آگے گوشت کا ٹکڑا وہ اٹھا ہوا ہو. جس گروہ چے بندہ ہوئے سمجھو کہ یہ وہ گروہ ہے. یہ گروہ چلتا رہا. سیدنا عثمان کو شہید کیا, پلاننگ کے تھا. پھر 2 صفوں میں داخل ہو. جب سیدنا علی خلیفہ بنے اس گروہ میں بھی یہ شامل. کچھ لوگ جا کے سیدنا امیر معاویہ کی گروہ میں شامل ہو. یہ دونوں شخصیات وہ لڑاتے رہے. جنگ صفین اور جمل برپا ہوئی. اس کے بعد سیدنا علی نے فیصلہ کیا سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کے ساتھ صلح کا. یہاں سے یہ گروہ نکھر رہا ہے, سامنے آ رہا ہے پوری امت کے ساتھ. جڑا ادھر چھپے روپ سی وہ ظاہر ہو. سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں گروہ تیسری جنگ کے لیے, پہلے جمل ہو چکی, صفین ہو چکی, اب تیسری جنگ کے لیے یہ اکٹھے ہیں آمنے سامنے. تو صلح کے لیے پیغام چل نکلے, بات چل نکلی کہ پہلی 2 جنگیں بہت نقصان ہو گیا تھے, صلح ہونی چاہیے. دونوں گروہ صلح پہ راضی ہو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی, شیر خدا بھی. صلح کے لیے ثالث حاکم بنا لیے گئے کہ یہ بندے ہیں, یہ حاکم, یہ منصف ہیں, یہ ثالث ہمارے, جو فیصلہ کرے قبول ہے. حضرت علی نے بھی دستخط کر دیے, سیدنا امیر معاویہ نے بھی دستخط کر دیے. اب صلح ہونی ہے اگلے دن. یہ گروہ جو اندر ہی تھا حضرت حسین ابن علی نے جنہ شہید کی تائی کربلا انہیں ایک نا تو سنے ہونا ہے شمر دا. یعنی کوئی مل لگتا ہے کوئی مسلمان ہو جنہیں شمر دا نا نہ سنے ہو. یہ شمر صفین میں بھی تھا, جبل میں بھی تھا. اور یہ اس کی بہن حضرت علی کی بیوی تھی, اس کا نام ہے ام البنین. تھوڑے جگہ چلو تو ایک اور نام بڑا مشہور سنے ہونا, غازی عباس. غازی عباس علم بردار, جن کے ہاتھ کٹتے گئے کربلا میں اور جھنڈا انہوں نے تھامے رکھا, اس کو علم بردار کہتے ہیں. یہ کس کا بیٹا ہے؟ علی پاک. کس کے بطن سے ہے؟ ام البنین سے. ام البنین جو ہے وہ کس کی بہن ہے؟ شمر کی. یہ غازی عباس بھانجا ہے شمر. یہ جنگ جمل جنگ صفین میں شیر خدا محبوب خدا کے ساتھ تھا. یہ تو بدبخت بات میں ساری کروائی اس نے کی. جب سیدنا علی شہید ہو گئے کہ سیدنا حسن وہاں سے چلے آئے اور صلح ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے. وہ واپس آ گئے مدینہ پاک, وہ بھی شہید ہو گئے. اور پھر سیدنا حسین امیر معاویہ جب فوت ہوئے تو پھر یہ متحرک ہوا اور اس کے ساتھی متحرک ہوئے, اور پھر حسین ابن علی کو خط لکھے اور بلایا اور پھر حضرت حسین کو شہید کیا.
تو یہ ایک لمبی باس ہے، تقریر ہے. یہ خارجی گروہ اس سے نمودار ہو. انہوں نے کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے. ثم نعوذ، نقل کفر نواش، یہ ان کا عقیدہ تھا خارجیوں. کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حاکم اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا. اور انہوں نے شرک کر دیا، کفر کر دیا، انہوں نے حاکم مان لیا فلاں فلاں کو صلح کے لیے، لہذا حضرت علی امیر معاویہ سے کر رہے ہیں صلح اور حاکم بنا رہے انسانوں کو. یہ معبود بن گئے جو حاکم بن گئے، یہ شرک کفر آ گیا، لہذا علی پاک کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے، علی کو قتل کرنا جائز ہے. نعوذ. یہ ہے وہ خارجی، یہ ہے وہ فعل باغیہ جو چلتا ہوا مصر سے، عراق سے عثمان کو شہید کرتا ہوا، جنگ جمل صفین لڑواتا ہوا اور 2 صفوں میں جا کے آج سیدنا علی کی صفوں سے یہ باہر نکلنے لگا ہے اور سیدنا امیر معاویہ کی صفوں سے یہ باہر نکلنے لگا. سیدنا علی ان کے خلاف نکلے، ان کے خلاف نکلے، اس گروہ کے خلاف. عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے کہا یہ کتنے بندے ہیں؟ 6000 خارجی جنہوں نے سیدنا علی پر کفر کا نعوذ باللہ فتویٰ لگایا، گستاخ اہل بیت. 6000 سیدنا علی ان کے خلاف لشکر تیار کیا کہ ان کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے. لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے محمد مصطفیٰ فرما گئے تھے. آج سیر ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں. عبداللہ ابن عباس آئے، انہوں نے فرمایا کہ اے علی پہلے انہاں تے حجت قائم کریے، انہاں مناظرہ کریے، انہاں گل بات کریے، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لیں، واپس پلٹان، لہذا لڑائی آگے پہلے نہ بڑھے. عبداللہ ابن عباس فرمان لگے کہ میں جاننا، میں گفتگو کرنا، میں انہاں مناظرہ کرنا، انہاں دے دلائل سننا، انہاں جواب دے. سیدنا علی نے فرمایا ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم رشتہ دار ہو، ہمارے بھائی ہو، میرے چچا عباس کے بیٹے ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جائیں اور آپ جائیں اور وہ آپ کو قتل کر دیں، ایسا نہ ہو. فرمایا نہیں ہوتا، میں جا رہا ہوں. تشریف لے آئے. خارجی بیٹھے تھے کتنے؟ 6000. سیدنا ابن عباس آئے، جدوں نے ویکھیا عبداللہ ابن عباس اگے بدے، انہوں نے بڑا استقبال کیتا، مرحبا کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہارے سیدنا علی پر جڑے اعتراضات نے وہ تسی پیش کرو، میں ابن عباس جواب دینا. یہ جواب ٹھیک ہون تے تسی مطمئن ہو جاؤ، پھر تے اس کفر نو، زلالت نو، گمراہی نو چھوڑ دے ہوگے نا. بات کرو کیا ہے علی پاک کے خلاف. اس کا مطلب ہے علی پاک کے خلاف لگنے والے الزامات، چاہے وہ الوہیت کے ہوں چاہے توہین کے ہوں، ان کا دفاع کرنا صحابہ کی سنت. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پیش کرو. انہوں نے کیا؟ پہلی ساڑھا اعتراض کہ سیدنا علی نے کیوں حاکم بنایا غیر اللہ کو؟ پہلا اعتراض. فرمایا بس یہی ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی اور؟ انہوں نے کہا دوسرا اعتراض، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ لڑتے رہے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا اور ان کو غلام کیوں نہیں بنایا؟ جڑے بندے ساڑھے ہاتھ آئے انہوں نے غلام کیوں نہیں بنایا تے انہوں نے لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ تے جے انہوں نے کافر نہ سمجھے تے لڑے کیوں؟ یہ وہ کافر نہیں تھے تو لڑے کیوں؟ تے یہ کافر سن تے عورتاں لونڈیاں کیوں نہیں بنا؟ ہمارا اعتراض. اور تیسرا کہ جدوں طے ہونے لگی صلح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو امیر المومنین نہیں تھے، امیر المومنین تو تھے سیدنا علی. انہوں نے اعتراض کیتا ابھی تک ہم آپ کو امیر المومنین
تسلیم نہیں کرتے، ایمان آپ پر ابھی ہم بیعت نہیں کرتے، صلح ہوگی تو بیعت کریں گے، آپ امیر المومنین ہوں گے، ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ اس تو پہلے لفظ امیر المومنین تے کٹو نہ، جیڑی شرائط ہے، جیڑی سورہ دی بات ہے، اور حضرت علی نے امیر المومنین کٹیا ہے۔ فرمایا کیوں کٹیا علی پاک؟ امیر المومنین خود بخود ختم ہو گئے جدوں کٹ چھڑیا امیر المومنین۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کوئی اور اعتراض؟ کہنے لگے بس یہی ساڑھے 3 اعتراض ہے، انہیں جواب دے دیو، مطمئن ہو گئے تو واپس آ جائیں گے، علی پاک نے محبت پیار انجے کریں گے جو میں پہلے کرتے۔ سیدنا ابن عباس نے جواب دیا، تہاڈا پہلا سوال کہ حاکم کیوں تسلیم کیتا ہے ثالث، فرمایا ہے تے قرآن وچ مسئلہ موجود، اینوں تے شرک کفر نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک وچ جیڑا بندہ احرام دی حالت شکار کرے او دے اتے اس شکار دے برابر دا جانور دم پہ جاندہ ہے، قربانی پہ جاندی۔ اب جیڑا جانور شکار کیتا ہے احرام والے نے او دے برابر دا جانور کیڑا ہوئے گا، اے فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، یہ فیصلے کریں گے تم میں سے 2 حاکم عادل بندے بن کے فیصلہ کریں گے، یعنی قاضی وقت کے حاکم جو وہاں ہیں عدل والے 2 بندے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کے برابر جو ہے وہ یہ برابر یہ شکار ہوئے، یعنی اگر ہرن ہے تو اس کے برابر کون سا جانور بنتا ہے، بکری بنتی ہے، اگر فلاں چیز ذبح کی ہے، مثلا کوئی نیل گائے جانور جنگل کا شکار کی ہے اس کے برابر گائے بنتی ہے، کیا بنتا ہے، یہ فیصلہ تم میں سے حاکم کریں گے۔ آدھے من دسو جنگ حاکم بنانا تے معمولی جی شے حاکم بنانا، شکار والے مسئلے اتنے جائز ہے تے اتنے حرام ہو گیا ہے تے قرآن دوجی دلیل پڑھی، فرمایا قرآن نہیں آتا میاں بیوی دا جھگڑا ہو جائے، ایک حاکم عورت دی طرفوں ایک حاکم مرد طرف بن جان، 2 حاکم بن جان، وہ فیصلہ کرن، دوہاں دی گل سنن، قرآن نہیں آتا؟ فرمایا آندا ہے۔ تے فرمایا پھر حاکم جدو قرآن خود بنا رہے ہیں مخلوق نو، اللہ خود کہہ رہے ہیں تے شرک تے نہ ہویا، کفر تے نہ ہویا؟ جدو لڑائی ہو رہی ہے فیصلہ لازمی گل ہے، ثالث تے حاکم ہی کرن گے۔ انہوں نے کہا جی اسی مطمئن ہو گئے، پہلی گل تہاڈا جواب بالکل ٹھیک ہے، اسی مطمئن ہو گئے۔ ساڈا دوجا اعتراض، اچھا فرمایا تسی آندو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ جمل تے جنگ صفین ہے، انہاں نو کا عورتاں نو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا؟ کہنے لگے جی، فرمایا لونڈی امی عائشہ بنانا چاہندے سو؟ واہ ابن عباس، فرمایا ادھر تو امی عائشہ تھی، اگر اس کو لونڈی بناؤ، لونڈی کی حیثیت سے رکھو، وہ تو تب بھی تم کافر، وہ تو تمہاری ماں ہے، وازواج امہاتہم، اور اگر ماں نہ مانو تب بھی تم کافر، اور اگر لونڈی بناؤ تو پھر بھی تم کافر۔ قرآن نہیں کہتا کہ 2 مومن آپس میں لڑ پڑے تو دونوں کے ایمان کی نفی قرآن نہیں کی تھی، قرآن نہیں جو پڑھیا؟ کہنے لگے جی سانو اس تے بھی اطمینان ہو گیا۔ فرمایا تیجی بات کا جواب دیا، جی امیر المومنین حضرت علی خود کٹن تے امیر المومنین نہیں رہندے تے جدو صلح حدیبیہ محمد رسول اللہ رسول کٹیا سی، پھر محمد رسول نہ رہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تے رہے۔ تے فرمایا پھر امیر المومنین زیادہ اہم ہے یا محمد رسول اللہ زیادہ؟ کیا کر رہے ہو؟ 4 میں سے 2000 واپس پلٹ آئے، 4000 اسی کفر پر قائم رہے، علی پاک نے جہاد کی۔ علی مجاہد ہے، افضل ترین جہاد ہے یہ۔ اس جنگ نہروان، ان خارجیوں کے خلاف جنگ میں سینہ علی فاتح، چن چن کے قتل کیا خارجی، ان 4000 بندوں کو جدوں قتل ہو گئے نا،
تے حضرت علی فرمایا بھائی اے او لوگ ہیں جنہاں دے بارے رسول اللہ نے حدیث پڑھی آئی جدو حضور دا جوتا مور ٹوٹے آئی تے میں گنڈن لئی رکیا یہ وہ لوگ ہیں، لیکن انہاں وچ ایک بندہ انج دا ہونا چاہیے جس کا ہاتھ نہ ہو، وہ تلاش کرو۔ صحابہ گئے، ساتھی گئے، تابعین گئے، مجاہدین گئے، تلاش کیتا کون نہ لبیا، واپس ہے علی انج دا کوئی نہیں۔ فرما آؤ پھر میں چل۔ آپ ایک شہباغ خچر تھا جس خچر پہ حضرت علی اکثر ساتھ بھی رکھتے تھے، سوار بھی ہوتے تھے، اس کا نام تھا شہباغ۔ اس خچر پہ محمد مصطفیٰ بھی سوار ہوئے تھے، یہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا ہوا تھا، اور حضرت علی اس کو سفر کے طور پہ اندر سواری طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اس خچر پہ چڑھے اور فرما آؤ چلتے ہیں۔ جہاں ان کی میتیں لاشیں پڑی ہیں، گڑے کے پاس آئے، وہاں بہت ساری لاشاں پڑی ہیں، فرمایا نہ لاشن چکو۔ جب چکیا گیا تو سب سے نیچے والی جو لاش تھی وہ اسود نامی شخص کی تھی، اس کا یہ ہاتھ نہیں تھا، اور یہاں وہ گوشت جس رسول اللہ فرمایا تھا ابھرا ہوا تھا، اور وہ ہل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے جب پڑھا، سنا، دیکھا، فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، اللہ کی بڑائی، اللہ نے بھی سچ کہا، میرے محمد نے بھی سچ فرمایا۔ یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر حدیث اگر آگے پڑھی جائے تو بہت ساری حدیث میرے ذہن میں اس وقت بھی موجود ہے، پھر انشاءاللہ آپ کی شان اور مقام اور عظمت پر کہیں گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں سیدنا علی سے سچی محبت دے دے اور ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدنا علی کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا علی کی محبت پیدا فرما دے، محبت سے بھر دے، اسی محبت پہ زندہ رکھ، اسی محبت پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دوست چودھری نعیم صاحب چائنا شوز والے وہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل فرما دے۔ کل ہمارے ایک بزرگ اور ہمارے دوست کئی مرتبہ یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، ویسے بھی ہمارے جامعہ کے انتہائی خیرخواہ، ملنسار، محبت معاون تھے، چودھری محمد بشیر صاحب شاہد بیکری والے خوشاب سے کل وہ فوت ہوئی، رات ان کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، اور ان کی اولاد کو اس مصیبت پر جو ہے اجر عطا فرمائے اور اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔